الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد عظمی خواہم خدا را خدایا است عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے. ہماری آنکھ کو نور ملے نہ ملے پر اتنا غرور ضرور ملے. ہماری لوح جبی جھکے نہ کہیں. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر دم میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. خدا کرے کہ وہ دل نہ آئے ہم سب جائیں مدینہ کو. خاک در رسول کو سرما بنائے ہم. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر دم میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. در فشانی نے تیرے قطروں کا دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا. آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تیرا پر جو اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا تو صحرا کر دیا. کس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا. کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم. غلاموں کا زمانے بھر کا مولا کر دیا. محترم المقام واجب الاحترام شرفاء ملت دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھی دعا فرمیسو کہ اللہ پاک ساجد نو کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق بخشے. جیڑی جیڑی بات میری زبان سے کرے اور صحیح ہوئے اللہ رب العزت اردو تے صحیح معنی نظر عمل دی توفیق عطا فرماوے. میرے دوستو ہر سال اصلاحی پروگرام ہوندے جس دی غرض رفایت رضا الہی ہوندی ہے. میرے دوستو میں قابل عزیز محتشم حضرت العلامہ محمد عمر فاروق سے راجن پوری دامت برکات العالیہ دا سمیم قلب دنال شکر گزار ہاں. اے انہیں دی محبت دی وجہ کرو میں 30 سال ہے ہر سال اتھا حاضر تینا. اور قابل زی وقار قابل قدر محترم غلام اکبر سے
حاجی غلام یاسین صاحب اللہ نے عمر دے اندر برکت عطا فرماوے تسا احباب دی خیر خی تے بھلائی دی خاطر علماء کرام کو دور دراز کرو سلیدن جڑے احباب انہیں دے نال منسلک ہیں اللہ انہیں دے عمر دی برکت عطا فرماوے اللہ پاک سارے دے عمر دی برکت عطا فرماوے اچیا کو آمین اے اللہ جیرے بندے آمین آکھیں جن دعا منگن قبول تے منظور فرماوے میرے دوستو اے مہینہ افضل مہینہ اے مہینہ بڑا بہترین مہینہ اے مہینہ شعبان دا بہترین مہینہ جگو شعبان المعظم آدن میں تو صاحب آپ دے دلہ کو منور کیا کرے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب دا چادر لے دے ہم اور اللہ پاک اور دعا مانگتے ہم آئے اللہ اے مہینہ سارے واسے برکت والا پڑھا اے اللہ جیرا سبحان اللہ کے رحمت چا فرما اور سکو خیریت نال رمضان تک پہنچا میرے دوستو جس نبی دی عاشق ہیں میرے پاک مر صلی اللہ علیہ وسلم دی رات مسلح تے گزرتی ساری رات رب دی عبادت کرے دن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب تے شعبان دے درتی گرودہ رکھے دن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان دی فضیلت اس طرح بیان کی دیئے توجہ فرمیسہ و قیمتی موتی پیدا بلینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شعبان دی فضیلت ایوے ہیوے ایدہ مقام تے مرتبہ ایوے ہیوے جویں تمام انبیاء تے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فضیلت ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگو آن والا مقدس مہینہ رب دی انوارات والا مہینہ رب دی تجلیات والا مہینہ ادنا ہے رمضان المبارک ان دی فضیلتی میں ہے جی پوری کائنات خدا وند قدوس دی فضیلت ہے اچھو جگہ سبحان اللہ اے عظمت والا مہینہ شان والا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے این مہینے دے اندر سارے نام اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے ہوئے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے ہوئے تے ایسا کیا کروں میں تو صحابہ اس میں قرآن مجید ہے لوگ ایتا پڑھیں چھوٹے چھوٹے ایتا پڑھیں کیونکہ تو صحابہ کافی تھکے بیٹھے ہو تے میں تو دل کو منور پیا کرے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لا ریب کتاب کو پڑھتے ہیں یہ ایسی لا ریب کتاب ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ ایک محبت نہ لے تھے اللہ پاک انہیں صغیرہ گناہ معاف کر چھوڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ ایدی تلاوت کرے دے جیڑا بندہ ای کلام اللہ دی تلاوت کرے دے اللہ پاک انہیں اکھی نظر نور پیدا کر چھوڑے تھے اے بڑی عظمت والی کتاب ہوئے بڑی بہترین کتاب ہوئے لا ریب کتاب ہوئے جتنا کتابہ نازل ہیں سارے نشہرہ کتاب اللہ اے وحد کتاب جری کلام اللہ ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو در توجہ درالے چھوڑ کے من تیرے دلے کو منور پیا کرے نا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ساری آتنوں قیام پہ کرے دے ساری آتنوں رکوع پہ کرے دے ساری آتنوں سجدے پہ کرے دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ساری آتنوں کلام اللہ دی تلاوت پہ کرے دے ام المؤمنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم رات مسلح تے گزر دی ساری رات رو قیام پہ کریں دے ساری رات رو رکوع پہ کریں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر مبارک متورم پہتی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت تو فارغ ہو دے رو کے التجا کریں دے یا اللہ تیری عبادت دا حق دا نیتیا ساری رات رب دی عبادت فرمینا تیری عبادت دا حق دا نیتیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا دو درد توجہ نہ سڑ کے ونی شعبان کے اندر بڑا عظمت والا مہینہ، بڑی شان والا مہینہ، بڑی قدر والا مہینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے آون والے مہینے دا استقبال، رمضان مبارک دا استقبال اللہ دے کلام اللہ دے نال کرو، ساری رات کلام اللہ دی تلاوت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نو قیام پہ کرے دے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ روزہ پہ رکھے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اگر سر نام اعمال نیک اللہ دی عدالت در پیش کی دے وجن فرشتے بن کے آکر یا اللہ تیرا محبوب جا روزے نال بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا دو درد توجہ نال چھوڑ کے ونچر دل کے منور پیا کرے دا تو سب بڑے خوش بخت بندے ہوتے در رب دی رحمت دی برسات پہ دینی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے جتا اللہ دا قرآن پڑھا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لجا مجھے اتا رب دی رحمت دی برسات ہونی ہے تو سب خوش بخت بندے ہوں بلکہ مبارک بات دے مستق ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر فرمان تے عمل کروا لو. آج اے بات چھوڑ کے وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو قیام کرے دے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمے دے اگر ساری رات رو نام اعمال پیش کی دے وجہ اللہ دی عدالت اندر پیش کی دے وجہ فرشتے بن کیا کرے یا اللہ تیرا محبوب جا عبادت کرے نہ کرے. حضور دی رات مسلح تے گزرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے دو توڑ دے نال پہ گزرتے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے نور منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو، قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کیا کرو قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت نو کثرت نہ کرو، آپ بھی کرو تے گھر والے بھی کرو. افضل عبادت امتی قرات القرآن، میری امت دی بہترین عبادت قرآن مجید تا پڑھنا ہے. کیا رشدہ پڑھنا ہے اچھی اللہ چاہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو اے بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن، میری امتی بہتری عبادت قرآن مجید تا پڑھنا ہے. قرآن مجید پڑھا والا ہی میں جب رب نال گفتگو پیا کرے دا ہوئے دنیا دے کاغذ گنے پہلے چلینے جس کاغذ دی کلام اللہ نال جاری لگئی جم تے اکھا تے پہ رکھی دا اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کی ویسے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سترہ موجود حسن. بات سمجھ آنی پہ تو سبحان اللہ اچھی اللہ اللہ تو سلامت رکھیں سبحان اللہ اچھی آدھو مطلب دل منور پہ کرنا. صرف حضور دی رات مسلح سے نہ گزرتی ہی بلکہ امہات المومنین جراتا مسلح سے گزرتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی رات مسلح سے گزرتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اندر عبادت کو کثرت نال کریں دے ہاں، نوافل کثرت نال پڑھ دے ہاں. 5 وقت نمازہ پڑھو اے فرض ہے اے معافی کہے نہیں. میرا دوست اس دے بعد اگر چاہ دے ہو کہ رب دے اسا قرب حاصل کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے پھر تہجد دی نماز ادا کرو. کیری نماز تہجد دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے دوست رات مسلح تے گزرتی تیرے دلے کو منور کی ونیا اہل بیت جراتا مسلح تے گزرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات مسلح تے گزرتی حضور دے صحابہ جراتا مسلح تے بے گزرتا حضور دی رات مسلح تے گزرتی صدیق اکبر دی رات مسلح تے گزرتی حضور دی رات مسلح تے گزرتی حضرت فاروق اعظم دی رات مسلح تے گزرتی حضور دی رات مسلح تے گزرتی حضرت عثمان غنی دی رات مسلح تے گزرتی حضور دی رات مسلح تے گزرتی حضرت علی جل مرضی شیر خدا دی رات مسلح تے گزرتی حضور دی رات مسلح تے گزرتی حضرت حسن مجتبی دی رات مسلح تے گزرتی حضور دی رات مسلح تے گزرتی حضرت حسین شہید کربلا دی رات مسلح تے گزرتی بلکہ تیرے دل ایک منور کی دی وجہ حضرت علی جل مرضی شیر خدا دا صاحب دادا حضرت حسین دی رات بیت مسلح تے گزرتی اگر کرب و بلاد نہ کھڑا اولے بھی مسلح دوتے ہاں اور کلام اللہ دی تلاوت کو کثرت نال پیا کرے دا ہاں. کلام اللہ اتھا بھی پڑھدا پیا ہاں تو میں گریبان دے بھی چھا کے دیکھوں اثر راتا کتھا پیا گزر دیا
صحابہ جرا تک مسلح تے گزرنے حضور نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نہیں کھائے. کیا کو نہیں کھائے؟ اللہ جا کیا کو نہیں کھائے؟ صحابہ دے پروانے بیٹھے ہو نا، کیونکہ حضور دے چشمدید گواہ صحابہ. حضور دے چشمدید گواہ کونن؟ اچھی اللہ حضور دے چشمدید گواہ کونن؟ اے اللہ جیرے علیہ نے پر کل کو صحابہ دے کٹھے جنت دی بنیا. حضور دے چشمدید گواہ کون؟ قرآن دی قرآنیت دے گواہ کون؟ حضور دی نبوت دے گواہ کون؟ حضور دی رسالت دے گواہ کون؟ اللہ دا کلام نازل تھے سنن والے کون؟ حضور سناؤن والے ہن سنن والے کون؟ حضور امام ہن پچھو مقتدی کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھو پیر ہن تا مرید کون؟ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سپاہ سالار ہن تا پچھو سپاہی کون ہن؟ میرا دوسیہ پادت پکا کہ ونجو مت صحابہ دلے کو منور پیا کرنا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمدید گواہ صحابہ، قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ، حضور دی نبوت دے گواہ صحابہ، حضور دی رسالت دے گواہ صحابہ. میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ دے ارد گرد طواف پہ کرے دے لبیک لبیک اللہم لبیک دی آواز کرنے دے. دیکھن والے صحابہ چشمدید گواہ صحابہ، حضور نوافل کرے پڑھ دے میرے دوستوں، حضور دے کٹے پڑھنے والے صحابہ، حضور دی امامت مقتدی صحابہ، حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرے دے. دیکھن والے صحابہ میرے دوستوں اجے بادشاہت کر کے ونجو تسا آباد دل کو منور کی دی ونجا. اج اے بات بھی دسی ونجا حضرت ریچل مرزا شیر خدا دا وضو طریقہ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرے دے رہ گئے. حضرت ریچل مرزا شیر خدا دے دے رہ گئے. حضرت ریچل مرزا شیر خدا وضو کرے نہ رہ گئے. میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دے رہ گئے. میرے پیر علی دا طریقہ ہوئی نبی والا. اگو سبحان اللہ. حضور دی رات مسلح دے دے صحابہ جا رہا تھا. اللہ صحابہ جا رہا تھا. رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑ میرے محبوب دیون میرے عباد الرحمن والذین یبیتون رب سجدا و قیاما جنہیں در راتا مسلح دے پیا گزر جا جن رکوع تے سجدے پہ کریں دے میرے بہترین بندے. حضور دی رات مسلح دے صحابہ جراتا مسلح دے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین. میرے خلفاء راشدین کو نکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اے بات فرما گئے. صدیق اکبر کو نکھے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے. حضرت فاروق اعظم کو نکھے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے. حضرت عثمان غنی کو نکھے حضور دی رات مسلح تے گزرتی. حضرت عثمان غنی دی رات مسلح تے گزرتی بلکہ تیرے دل ایک منور کی دی ونجا. حضرت عثمان غنی او جوانی وے میرے دوستو ایک رکعت اندر قرآن مجید دا ختم کرا کرے دے. حضور دی رات مسلح تے گزرتی. علی جل مرزا شیر خدا دی رات مسلح تے گزرتی. رات دیوار اندر 18,000 رکعت نماز نفل کھڑا پڑھتے. حضور دی رات مسلح تے گزرتی. حضرت حسن مجتبی دی رات مسلح تے گزرتی. حضور دی رات مسلح تے گزرتی. حضرت حسین شہید کربلا دی رات مسلح تے گزرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ما انا علیہ صحابی میرے بعد میرے صحابہ کو نہیں کہے. حضرت طلحہ کو نہیں کہے. حضرت زبیر کو نہیں کہے. حضرت وحب بن کابوس کو نہیں کہے. حضرت بلال کو نہیں کہے جرا چلتا زمین تے ودے جدی آر تے کسکار جنتی جا آندہ پے. اے صحابہ کے جھے لوگن حضور دے چشمدید گواہ لیک سے دا پوچھتے توفیق سے اسا اپنی زندگی کیویں گزاروں. میرا دعا سا جے بادشاہت کی دیئے تو دل منور کر چھوڑا. اسا کرے ہی نہیں سیادے سارے پچھو آؤ. دنیا دی کامیابی چاہتے ہو, قبر دی کامیابی چاہتے ہو, حشر دی کامیابی چاہتے ہو, میدان کامیاب دے کامران ہونا چاہتے ہو. اللہ دے کلام کو دیتے ہو, حضور دے ہر فرمان دے گردن جھکائی ہو, صحابہ دے نقش قدم تے چلے ہو. دنیا کی کامیابی ہو سی, قبر کی کامیابی ہو سی, حشر کی کامیابی ہو سی, میدان کامیاب دے کامران ہوئے سی. اصل لوگ دیکھوں گے سائلہ راتا کتنا گزر گیا. اگر نبی دا عاشق نہیں تو توجہ کر. لوگ دیکھو اکثر سارے پیچھو ہو, اصل نے سارے پیچھو نہ ہو, رب دے کلام دے پیچھو ہو. یہ بات آتا ہے زندگی دے اندر کامیابی چاہتے ہو,
قبر دی کامیابی چاہتے ہو، حشر دی کامیابی چاہتے ہو، زندگی دے اندر ترائی شہید عمل کرائے. پہلی چیز اللہ دا کلام ہے، دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور حضور دا فرمان ہے، تیسرا صحابہ تے اہل بیت دا نقش قدم ہے. آگا سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ، اچھی آگ سبحان اللہ. میں تیرے دل منور پہ کرنا. لوگ اکثر توسوی سے پیچھے کہنے پیچھو بنیوں سرکی سمجھا نہیں پیے نا، صحیح نہیں پیے کہنے پیچھو مانا رب دے کلام دے پیچھو. تو سام سے توسوی سے کوئی مولوی کچھ دے، کوئی مولوی کچھ دے، مانا او بے آدن آکھی علامہ عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ پتر آیا ہا اور دا مولوی دے پیچھو نہ منجو کامیابی چاہتے ہو تو رب دے کلام دے پیچھو. اللہ پاک نے اپنے کلام اللہ دے بات وعدے طور تے بیان کی تھی. میرا دوست اجے بات چھوڑ کے میں تیرے دلے کو منور پہ کریں دا رب کائنات دے بات فرما گئے. آج عظیم اجتماع ہوتے ہیں بیٹی دے بات چھوڑ کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ پڑھ کے آ گئے، سرچشمہ ہدایت پڑھ کے آ گئے. میں روزانہ اعلان بتا کرے دا، میں ہر جات بدل سے دا کہ مومن دا عقیدہ ہوئے ہوئے جو نبی پاک فرماوے، مومن دی خوشی ہوئے ہوئے جو نبی پاک فرماوے، مومن دی غمی ہوئے ہوئے جو نبی پاک فرماوے، مومن عبادت کرے جو نبی پاک فرماوے، مومن تلاوت کرے جو نبی پاک فرماوے، مومن وضو کرے جو نبی پاک فرماوے، مومن اذانہ دیوے جو نبی پاک فرماوے، مومن نمازہ پڑھے جو نبی پاک فرماوے. بلکہ تیرے دلے کو منور کیتی وجہ توجہ دنال میری گال سننا موتی پیارے نا، بلکہ تینوں اے بات پیارا سے نا اپنے گھر وجہ جو نبی پاک فرماوے. میرا دوست اپنے گھر وجائے جو نبی پاک فرماوے، والدین دا احترام کرائے جو نبی پاک فرماوے، والدہ دی قدر کرائے جو نبی پاک فرماوے، والد دی قدر کرائے جو نبی پاک فرماوے، روحین دی خدمت کرائے جو نبی پاک فرماوے، روحین الوائے جو نبی پاک فرماوے، کپڑے پوائے جو نبی پاک فرماوے، کھانا کھوائے جو نبی پاک فرماوے، پانی پیوائے جو نبی پاک فرماوے. سارا دین پیغام محمد رسول اللہ، سارا دین فرمان محمد رسول اللہ، سارا دین بیان محمد رسول اللہ، سارا دین زبان محمد رسول اللہ. اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تو آپ میرے نال محبت ہے پھر پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو چلے آؤ. کہنے پیچھو نبی سینے پیچھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، بہترین سرچشمہ ہدایت ہیں. حضور علیہ السلام بہترین نمونہ ہیں. حضور دی طرز زندگی کو دیکھو، دنیا دی کامیابی چاہتے ہو حضور دے اٹھن کو دیکھو، حضور دے بہمن کو دیکھو، حضور دے علامن کو دیکھو، حضور دی تجارت کو دیکھو، حضور دی نماز کو دیکھو، حضور دی وضو کو دیکھو. اگر دیکھر والے ہم تے چشمدید گواہ صحابہ ہن. لوگ علی کو منندن، ماندہ آپ پیر علی کو مننی، علی دے دروازے تے آ، علی کو پوچھ کے دسا پیر علی کیا فرمائے دے؟ علی فرمائے دے اگر زندگی بہترین گزرے دے ہو تو حضور علیہ السلام دے ہر فرمان تے گردن جھکا دے ہو. بات سمجھ آنی بھی ہے نہیں آنی بھئی؟ سبحان اللہ. ڈھلی نہ ہو بیتا ڈھلے تھی سو تو میں تقریر بس چکر ایسا اسے وقت ہی نہیں کیا کیونکہ مہینہ افضل مہینہ، اے مہینہ بہترین مہینہ. اگو رات نہیں بھی شب قدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. بہترین عظمت والی رات آنی پئی ہے، بہترین رات آنی پئی ہے. وہ ہے آون والی جمعرات، ہے جمعرات، وہ ہے شب برات. اور رات حلوہ پکاون دی رات نہیں، اور رات عبادت دی رات ہے، اور کل ہی عبادت دی رات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیڑے بندے سارے فوت تھی گئے، توجہ علماء کرام بیان کر گئے، میں قیمتی موتی پیدا ہو رہے ہیں، انتظار پہ کرنا کیڑا کیڑا بندہ میرے واسطے دعا مانگتا پہ. بھئی گالے کہ سارے دعا ماندے محتاج ہو دن، سارے دعا ماندے مستحق ہو دن.
او انتظار ہی چھوڑنا کیرا کیرا میرا پتر میرے واسے دعا پہ مانگ دے. یہ جلسہ تھی نہ پہ جنہیں ابو اجاد دنیا درست تھی گئے. یہ جڑے جڑے بندے انہیں جو معاونت کریں دے پہن. حاجی غلام اکبر صاحب اللہ نے عمری برکت عطا فرماوے. حاجی غلام یاسین صاحب یا جڑے انہیں دنال معاون احباب ہیں انہیں دے ابو اجاد نے قبرہ منور پہ تھی گئے. کہ تو سائے بیٹھے سبحان اللہ اچھو چاکو سبحان اللہ. کیونکہ عظمت والے پروگرام میں چاہے بیٹھے بدعات تو پاکے رسومات تو پاکے محبت والے بندے آئے بیٹھے ہوئے. اے مہینہ عظمت والا مہینہ اون راحت کو بڑے اہم فیصلے تھیوڑیں بڑے اہم فیصلے تھیوڑیں توجہ دعا چھوڑ کے بن. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرما گئے رب کائنات بڑے اہم فیصلے فرماویں. سب تو پہلے جرا فیصلہ رب کائنات نے کرنے وہ اے فیصلہ کرنے کہ مشرک کی بخشش نہیں کرنی. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو اے بات فرما گئے توجہ نہ سنو. میری تو نہیں توجہ اگر میری طرف ہو سی میری بات تو سمجھ آسی میں بہترین موتی پہ رہنا بڑے دنے کو منور پہ کرنا. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جی باتیں فرما گئے والدین دن نافرمان دی بخشش نہیں بیتی ہونی. والدین دے نافرمان دی بخشش جے جڑا صدقہ کرے جے جڑا خیرات کرے جے جڑی عبادت پیا کرے جے جڑا ذکر پیا کرے حضور علیہ السلام نے فرمائے ان دی بخشش نہیں بیتی بخشش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرما گئے چغل خور دی بخشش نہ ہوتی. جڑا بندہ کئی دنال منافقت کرے سی ان دی بخشش نہ ہو سی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے باپ فرما گئے جڑا بندہ کئی نال قطع تعلقی کرے نہ ہو سی کئی نال تعلق توڑوے نہ ہو سی میرے دوستوں ان دی بخشش بھی نہیں بیتی بنی. اے تو با جری میں سمجھے نہ پیا جی دسوں اللہ نے عمر برکت عطا فرمائے وہ مسئلہ ضرور دسوئے دسو چا ہاں ٹھڑدا بچڑدا. اے نبی سیدے فرمان پہ بیان کرنا ان لوگوں دی بخشش این رات کو لوے تھی ہوئی. لوگ وہ رات سوتے گزار لینا سوتے نہ گزار. میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرما گئے ساری رات رب دی عبادت کر ساری رات رو میرے دوستو کلام اللہ دی تلاوت کر ساری رات نوافل پڑھ. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے ساری رات نوافل پڑھتے ہیں اور دعا مجھ سے اے اللہ میرے تے رحمت فرما اے اللہ میرے گھرانے تے رحمت فرما اے اللہ میری اولاد تے رحمت فرما اے اللہ میرے والدین تے رحمت فرما اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اے اللہ جرا بیمار ہے او شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ میرے گھرانے تے رحمت فرما اے اللہ میرے ابا و اجداد تے رحمت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے تیرے جے ابو اجداد انہوں نے گناہ اللہ معاف کرے تھی انہوں نے قبریں کو منور کر چھوڑے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ساری رات نو رب دی عبادت کریں ساری رات نو کلام اللہ دی تلاوت کریں. میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے تو کلام اللہ دی تلاوت کرے تھے اگر تیرے والدین زندہ ہیں اللہ پاک انہیں کو ڈیکے نال پر چھوڑے تھی اگر دنیا درست تھی گئے انہیں نے قبرہ منور کر چھوڑے تھی. میرے دوستو ساری رات نو قیام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو 15 شعبان تک روزے بھی رکھے دیا رات نو قیام پہ کرے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے قوم لیلہا ساری رات نو قیام کرو وہ سوم نہارا دن روزہ رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے اگو شب برات آنی پہوے اوہی عبادت دی رات دیوے اور رات قیام کرن دی رات دیوے اور رات رب کو منامن دی رات دیوے رب کو التجا کرن دی رات دیوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اور رات کو اللہ پاک میرے دوستو تورے نام اعمال لے کے نال بھرے تھی اللہ پاک معافی عطا کرے تھی. لیکن رب کائنات نے بڑے اہم فیصلے کرنے شادی دے فیصلے تھی سن خوشی دے فیصلے تھی سن غمی دے فیصلے تھی سن حادثے دے فیصلے تھی سن موت دے فیصلے تھی سن حیات دے فیصلے تھی سن. اور رات بڑے اہم فیصلے دی رات ہے اور رات عبادت دی رات ہے آمن والی جمعرات اے رات ساری رات رب دی عبادت کرے تے ساری رات نو تلاوت کرے ساری رات رب دی عبادت کرے سو تے ساری رات تلاوت کرے سو اللہ پاک کرے گناہ معاف کر چھوڑے سی.
اور اے رات اللہ دے گھر کی عبادت کر سکتے ہوتے افضل عبادت ہے گھر ہی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر کے اندر پڑھتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر کے اندر عبادت پہ کریں دے رات کو نوافل پڑھتے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گھر کے اندر ہوندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ چھوڑ کے میں تیرے دل کو منور پہ کریں نا اصل لوگ قبرستان اندر ویندے ہیں بن کے لیٹا مدے بنے دے ہوندے ہیں بچہ مدے جنے دے ہوندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا گئے اگر قبر دے اندر لیٹ بارنا چاہنی قبر کو منور کرنا چاہنی رب دے کلام دی تلاوت کر کیا کر تلاوت کر باہروں تو لیٹ دا انتظام کریں دے پہوے اندروں تو لیٹ دا انتظام کرو وہ تلاوت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے کہیں بندے دے تنقید ہی نہ کرو اساں اکثر سلے بھرا علماء کرام دے تنقید کریں دے اکثر میرے پھرات داڑھی والے دے تنقید کریں دا نہیں کریں دے توجہ کرائے میرے گاڑی کوڑیاں ضرور ہو سن لیکن فیدہ مند ہو سن اکثر ایجے پھرا ہو دن نعوذ باللہ اللہ معاف کرے او آدن حاجی بیمان ہے آدن نہیں آدے جیرا آدے حاجی بیمان ہے سنی میں بندہ کافر تھی میں دے میں کلہ کافر نہیں تھی دا کافر درام نکاح ہی ٹوٹا میں درام دے نکاح ختم صحابہ سارے حاجی ہیں صحابہ سارے میں جو آکھاں کشمور والے سارے چور ہیں وہ سارے کا ورزیہ سارے کیوں آکھ چوری تین جو کہ حاجی بیمان ہے نعوذ باللہ تین کو چوڑے جے تک انسان دی نگاہ بھی نہیں ہے وہ تک بھی نہیں ہے یہ کچھ پرچی بھی دیئے مجھے جواب پہ لینا بندے اندر کاری بیمان ہیں صحابہ سارے کاری ہیں اہل بیت سارے کاری ہیں جیرا بندہ بیمانی کرے انہا نہ چاہتا کرو فلاں بندہ بیمانے نہ داڑھی دا نہ چاہو نہ حاجی دا نہ چاہو نہ کاری دا نہ چاہو حج ہی مقصد واسے نس کی دا حج کو بدنام نہ کرو داڑھی کو بدنام نہ کرو داڑھی رکھن سنت نہیں آج یہ مسئلہ پکائی بنجائے داڑھی رکھن فرض ہے تو علماء ڈاس کے حسن داڑھی رکھن سنت نہیں داڑھی رکھن فرض ہے سنت ہو گیا تو نبی دی امت والے رکھا میں نا سارے انبیاء جا دائلہ ہم سارے انبیاء جا کوئی نبی میں کم نہ کرنا جب تک رب دا آرڈر نہ آوے کوئی نبی میں کم نہ جب تک اللہ جا رب دا آرڈر نہ آوے ہاں بلکہ تیرے دلے کو بیا منور کر چھوڑا ابو جہل دی بھی داڑھی آوے ابو لہب دی بھی داڑھی آوے اسا سوچے دیں یہ داڑھی منوئی بدل پتی کہہ دے نقشے قدم دے چل دے پہ ابو جہل 55 عمرہ کی تہا لبیک لبیک اللہم لبیک آدھا اے اللہ تو بڑا ہی آدھا اے اللہ میں حاضران آدھا لیکن دنیا دا بڑا کافر ابو جہل ہا وہ کیا ہے خدا دا شریک بت کو ٹھہرنا ہا اے اللہ تو بڑا خدا ہی سارے ایک بہت چھوٹے خدا ہے اللہ سے فرمائے اندھی بخشش نہیں بیٹھی ہونی آج تواری لاغے ابو جہل آونے سارے تھاج پوزو بھائی نہ پوزو آگ سمجھو آگ نٹھی دا ہوں بھی آگ سی بڑا کافر ہے اے پتی کیا آگ سن فتوہ سارے بندے لینا اے کچھ مفتی ہونن اے مختی ہونن مختی فتوہ اے لیسن ہوسن ایسی نبی دا چاچا تا ہے والا نٹھی دا ہوں سونا ہاں لیکن جہنم دا بال بان گئے کیا بان گئے جہنم دا کیا بان گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے منلی سی کی تھا ایک دوار حضور علیہ السلام گھر دے بہر نکل دے پہن ابو جہل سامنے آئے آدھے محمد اکو جو صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ اعلان کر دی میں خدا دا نبی دی رسولہ آج دسا میری مٹھی وچ کیا ہے میری مٹھی وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرمائیے میرا دو در توجہ نہ چھوڑ کے من شان نبوت تیری میں تیری موٹی چیز رساں شان نبوت تیری موٹ والی چیز سے میں محبوب کون ہاں سبحان اللہ تاک چاہ اچھی آگ سبحان اللہ میری موٹی چیز کون ہے
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شان نبوت یہ نہیں میں تیری موٹھ والی چیز سے میں کون ہوں. حضور نے اشارہ کی دے مردے پتھر رکھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کی دے مردے پتھر پڑھن پہ گئے کلمہ. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پہ گئے اگر اللہ تو نبی ہے تو محمد رسول اللہ ہے. میرے دوستو یہ بات کریں دل ابو جہل نو غصہ لگے. ابو جہل پتھر زمین تے ساڈے تے دنیا دے بڑے بڑے کافر ہسن لگے. ابو جہل بڑا کافر ہے. میرے دوستو پتھر زمین تے پہ سڑے نے آدھا پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر بڑے بڑے جادوگر لیٹے لیکن تین کے جادوگر نے میں نیٹا. تیرا جادو زمین تے چلتا, تیرا جادو آسمان تے چلتا, تیرا جادو پتھر تے چلتا, لیکن سارا کچھ دے دا کھڑا میرے دوستو حضور دا کلمہ سے پڑھیا جہنم دا پل بن گئے. عشاء گال دا مرسان دی خاطر اسلحی پروگرام دا مقصد یہ ہوندے اللہ نے کو سلامت رکھے تو خیر خیر دی خاطر سرینن اسا جس نبی دی عاشق ہے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی کو دیکھو. ایک دیوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل جو میں دے پہن ایک آدمی یہودی مل دے مشرک مل دے آدھے محمد اگو صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اعلان کر دی میں خدا دا نبی تے رسولہ آج نسات تری نبوت دی گواہی دے من لہے یا کوئی نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجی سیر تری ٹھیکے شریعی حضور نے کبھی سیر تری ٹھیکے شے کہہ نہیں فوراں نیٹھے جنگل جو گوہ نکلی ہے. کیا نکلی ہے؟ گوہ نکلی ہے. سارے گوہ آوے نمار سے سنے تے اکثر علماء لکھ گئے کہ گوہ کو نہ ماریا کرو. گوہ نکلی ہے تے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کی دے گوہ اپنی زبان اللہ دیئے میں گواہی دے دیا خدا دا سچا نبی دے رسول ہے. میرے دوست سے بات یاد کر کے بن میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی گوہ پینے دی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شان والے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمان دے کرتا چکا تو نبی دا امتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے او تک میں جنت جنویسا جب تک میں عاشق دے ہاتھی چاک پا کے نہ ونیا میرے دوستو تک وہ تیرے دلے کو منور کی دی ونیا اج بڑا قیمتی تحفہ تے کو دے کے ونیا تیرے دلے کو منور کر کے ونیا تو سبحان اللہ میں تیرے دلے کو منور پہ کرے دا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کٹھا کی دے صحابہ کو کٹھا کر کے فرمائے دے پہ میرے صحابہ تک مبارک باد ہوئے. صحابہ پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو کس چیز دی مبارک بات پڑھے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے تو سا میرا محبوب زمانہ پاتے میرے ہاتھ تے بیعت کی دیئے میں تک مبارک بات لینا لیکن اے بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ تک مبارک بات ہوئے لیکن ایک دفعہ مبارک بات ہوئے. صحابی عرض پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مبارک بات کیوں پڑھے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرا دو طرف توجہ کر تیرے دل کو منور پہ کرے دا. اے تیرے سامنے علماء کرام بیان نہ کی دو سی اج اپنے دل کو منور کی دیوان مقیمتی موتی پیرے دا گہر پیرے دا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے تیرے بعد اولی امت کو میں 7 مرتبہ مبارک باد لینا. صحابی عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دی کیا وجہ ساتھ وہ ایک دفعہ تے بعد اولی امت کو 7 مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اے بات کی تھی کہ 7 مرتبہ صحابی کھڑا دیا کریں عرض پہ کر دے سارا کمال کی میں نہیں حکم کریں دے گردنہ کٹوا دے دیں بچے یتیم کرا دے دیں بیوے کو بیوہ کرا دے دیں گھرے کو چھوڑ دے دیں برادے کو چھوڑ دے دیں سارا کمال کی میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائیے میرا دو طرف توجہ کرتے دل کو منور پہ کرے دا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گناہگاراں دی صحابہ دے سامنے وکالت پہ کرے دے اے بات پہ کرے دے تھوڑا کمال نہیں تو سب سہال چہرے دی زیارت کی دیئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے واللیل الاسیاء زلفہ لیٹے ہوئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے علم نشرح لک صدرک السینہ لیٹے ہوئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے واللیل الاسیاء زلفہ لیٹے ہوئے پھر کلمہ پڑھے ہوئے وسہال چہرہ
ڈٹھے وے پھر کلمہ پڑھے وے بادل کو سایہ کرے نہ ڈٹھے وے پھر کلمہ پڑھے وے میرے پسینے دی خوشبو سنگی وے پھر کلمہ پڑھے وے میرا دو طرف توجہ کر حضور علیہ السلام نے فرمائے تسا انہیں چیزیں دی زیارت کی تھی پھر کلمہ پڑھے جنہیں وضحا علیہ چہرے دی زیارت نہیں کی تھی واللیل علیہ شاہ ظلفہ نے نیٹا علم نشرہ اللہ کے صدرہ کلام آبو سینہ نے نیٹا اللہ دا کلام نازل تھینا نے نیٹا اللہ دا کلام میری زبان جو نہیں سمجھا پتھرے کو کلمہ پڑھتا نہیں نیٹا موتے کو گوھر پڑھتا نہیں نیٹا اندھے باوجود توجہ کر قیمتی موتی پیارے نا میری ہر سنت کو زندہ کرے سن میرے صحابہ والے نقش قدم دے چل سن انہاں لوگوں کو میں 7 مرتبہ مبارک باد لینا 7 مرتبہ مبارک باد ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ وہ لوگ جنہیں دی زندگی حضور دے فرمان دے تابع ہے تو سا خوش بخت بندے ہو صحابہ کو مرن والے ہو آج تے دوری لوگ بدر صحابہ کیچے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمدید گواہن قرآن دی قرآنیت دے گواہن حضور دی نبوت دے گواہن حضور تے ہر چیز قربان کروالے ہن بچے یتیم کروالے ہن بیوے کو بیوہ کروالے ہن میں تمتا حضور دے قدمیں نچھور کروالے ہن میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے ہجرت کروالے ہن لوگ پدر صحابہ کیجے لوگ ہن اے 22 رجب کو لیے 22 رجب کو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات ہوتے خوشا منائیں 22 رجب کو لوگ کنڈے پکائیں گھری مٹھائیاں تقسیم کیجن شربت بڑھائیں بات بڑھائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی بڑھا میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اے اللہ معاویہ کو اقتدار نصیب فرما جب اقتدار مل بجے یا اللہ ایک عدل و انصاف قائم فرما مردی توفیق عطا فرما بات سمجھا نہیں بھی ہے حضرت امیر معاویہ بڑی شان والا ہا حضور دا کاتے پہ وائی ہا میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حجامت بڑھاون والا ہا اور جب وفات دا وقت ہے میں جامع بات کا کرنے واقعہ بڑا لمبا ہے جب وفات دا وقت ہے وصیت کی دیس میرے گھر کے در کپڑا موجود ہے جنہا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دنیا در رخصت تھی بنا سینے سے رکھ چھڑائے اور حضور علیہ السلام دی داڑھی مبارک دے وال موجود ہیں حضور دے ناخن موجود ہیں جب دنیا در رخصت تھی بنا میری اکھت رکھ چھڑائے جب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ویسا اور بھائی کی آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا سینے تے رکھ کے آیا تو ناخن دے داڑھی اپنے اکھت رکھ کے آیا اور صحابہ اگال کرنے اگر امام مہدی کو رکھنا چاہتے ہوتے حضرت امیر معاویہ کو چلے کو حضرت امیر معاویہ بڑی شان والا ہوئے جیرے کھوڑے دے چڑھ دہا اللہ پاک انہیں کھوڑے دے قسمہ میں رہچے دے انہیں ٹاپے دے قسمہ میں رہچے دے فَاللَّادِيَاتِ زَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَطْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَسَرْنَ بِهِ نَاقًا اللہ پاک انہیں دھور دے قسمہ میں رہچے دے انہیں چگارے دے قسمہ میں رہچے دے رب انہیں قسمہ میں رہچے دے صحابہ اوہل میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا صحابہ بہترین ہیں میں جنت دی سیر کی تیئے صحابہ جنتی ہیں حضور علیہ السلام فرمائے صدیق اکبر تو بڑا کمال اللہ بندہ ہیں فاروق اعظم تیرے جنتی گھر دے کے آیا میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عثمان ہر نبی نال بندہ ہو سی میرے نال جنتی تو ہو سے علی جل برتا چلے خدا فرمائے پیر علی جنتی تیرا گھر میرے گھر دے بالکل سامنے ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت الوار جوڑ سو سجی سیڑ تے صدیق اکبر ہو سی تے کبھی سیڑ تے فاروق اعظم ہو سی تو بیٹے تھکے میں نہ بات چا کروں پاکستان اندر جتنے علماء ہیں انہیں سارے دا استاد وقت نہیں کہ ایک ایک دنا چاہاں جتنی علماء ہیں یا میرے والد بزرگوار دے شاگردن یا میرے والد شاگرد دے شاگرد میرے والد بزرگوار حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار توسوی دارالعلوم دیوبند فاضل دارالعلوم دیوبند فاضل بہت سارے ہیں والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ جنہا پڑھا حاج کو رفدہ شیعت مسئلہ آدم حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کو لکھنؤ دے وچو صرف والد صاحب پڑھ کے آئے یا کوئی کہیں نہیں پڑھ کے آئے اگر والد صاحب نہ پڑھ کے آئے نا تو بولو آج شیعہ نال بحث کرنا بندہ نہ ملے گا دلیل کتابہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کھن کے آئے ہم
میں نہ نہیں چاہ سکتا کہ جتنے پاکستان جو علماء شیعت کم دے کہتے ہیں میرے ابے دے شاگرد ہیں، میرے ابے دے شاگرد دے بھی شاگرد ہیں۔ آج لوگ سارے کو پڑھتے ہیں حضرت مسئلہ پڑھاؤ، میرا دعا سے بات یاد کر کے بنو، میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لتہا لے کار کریں دن صدیق مصلی تے چڑھ گئے، صدیق مصلی تے نہیں چڑھا، حضور نے خود نہیں تھے، جب حضور علیہ السلام کو تکلیف زیادہ ہی، شیعہ دی کتاب ہے انہوں نے کاشف الغمہ فلم مشتت بالمرضو امر ابا بکر صلی بالنار، میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف زیادہ ہی حضرت بلال آندے آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ انتظار پہ کرتے ہیں تشریف کی لو آ کے نماز پڑھو، میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ابو بکر کو آکھو مرو ابا بکر، ابو بکر کو آکھو، ابو بکر نماز پڑھے سی، توجہ نہ چھوڑ کے وجہ تو دلے کو منور پہ کرنا۔ سب سے پہلے اگر حضرت صدیق اکبر دی کہیں مخالفت کی دیئے مسلح نہ دیو، مسلح نہ دیو، مسلح نہ دیو، اب تو ستار توشید پتر کو چھوڑ کے وجہ سب سے پہلے مخالفت کرنے والی ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اے بات آدھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابو رحیق القلب ہے کہ میرے بندے کو مسلح سے کھڑا کرو، میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدیقہ تم عجیب بات کرے دی، یہ میرا فیصلہ نہیں، رب دا آڈر ہے کہ مسلح میں ابو بکر دے حوالے کرو۔ یہ آرڈر کہنا ہے سارے لوگ کہنا ہے مسلح میں کہہ دے حوالے کرا، ابو بکر دے حوالے کرا، میری بات نہیں مگر رب دا آرڈر ہے کہ مسلح ابو بکر دے حوالے کرا۔ میرے دوست ابو بکر اور جوانے جرب پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھا پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل دا ترے تمنا ترے خواہشہ ترے آردوین، پہلی میری دل دی تمنا ہے کہ نکاح میری ہوئے تے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری میری دل دی تمنا ہے کہ مال میرا ہوئے تو ایک قدمہ جدر نچھاور ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری میری دل دی تمنا ہے کہ بچی میری ہوئے تے خاتمت الرسول ہوئے۔ لوگ تے کوئی گال کریں کہ صدیق اکبر اپنی گھر بیٹی کو گھن کے صدیقہ کو گھن کے لوگ تے دروازے دے کہے کہ مسلح ابو بکر دے حوالے کرو۔ میں دا سب تو پہلے مخالفت کرنے والی ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ آئی۔ میرے دوستو اے بات یاد کر کے ونجو